اس کے علاوہ ذوالفقار مرزا نے میڈیا پہ آ کر یہ اعتراف کیا کہ وزارت داخلہ نے ان کے دور میں 3 لاکھ لائسنس جاری کیے اور یہ تک کہا کہ یہ لائسنس شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دی گئے. ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کی تحقیقات کرائیں کہ ذوالفقار مرزا کی جانب سے یہ 3 لاکھ لائسنس کا اجرا آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے جاری کیے گئے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لاکھوں اسلحہ لائسنس جاری کر کے ذوالفقار مرزا نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ سندھ میں قتل و غارت گری کر کے اور خانہ جنگی کے لیے مسلح لشکر کو تیار کر وہ سندھ کے شہر کراچی کی شہرگ کو کاٹ کر اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سازش کر رہا ہے. وہ کراچی جو کہ معاشی شہرگ ہے، ذوالفقار مرزا اپنے ناپاک عزائم کے ذریعے اس شہرگ کو کاٹ کر، اپنے گھناؤنے عزائم کے ذریعے شہرگ کو کاٹ کر صحیح معنوں میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے. معزز صحافی حضرات، متحدہ قومی موومنٹ عدلیہ کی آزادی کا کھلے دل سے احترام کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم پر عائد کیے گئے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کو عدالت میں ثابت کیا جائے اور جب تک یہ الزامات ثبوت و شواہد کی روشنی میں ثابت نہ ہو جائیں اس وقت تک کسی بھی ملزم کو مجرم نہ گردانا جائے. اس کے برعکس بعض سیاسی و مذہبی رہنما، بعض آئینی و قانونی ماہرین، بعض وکلا اور تجزیہ نگار اور بعض اینکر پرسن عدالت کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور بعض الزامات کی بنیاد پر جج کی طرح فیصلے کیے جا رہے ہیں. ہم ایسے تمام حضرات سے کہتے ہیں کہ وہ عدالت کو اپنا کام کرنے دیں اور جب تک کسی پر کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو مجرم قرار دینے سے گریز کریں. جہاں تک اجمل پہاڑی کا تعلق، اجمل پہاڑی کو سن 2000 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا اور سرکاری ٹارچر سیل میں تشدد کا نشانہ بنا کر اس وقت کی جی آئی ٹی پڑھ لیں 100 افراد کے قتل کرنے کا اعتراف کرایا گیا تھا اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اجمل پہاڑی نے 100 افراد کو قتل کیا اور اس کا اعتراف کیا ہے اور اس نے بھارت سے ٹریننگ حاصل کی ہے. دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں تفتیش کے لیے تشدد کے کون سے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے اور کس طرح ہاتھی کو ہرن بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو صاحب یہ جی آئی ٹیز پیش کر رہے ہیں اگر ان کو بھی 2 گھنٹے کے لیے کراچی کی پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو 9/11 کے ٹوئنز ٹاور کو گرانے کی ذمہ داری میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 2 گھنٹے سے پہلے قبول کر لے گا. وہ 9/11 پہ حملہ کرنے 9/11 کو امریکہ پہ حملہ کرنے کی اور دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے 2 گھنٹے سے پہلے وہ قبول کرے گا. 2 سپاہیوں کے حوالے کرو اس آدمی کو جو یہ جی آئی ٹیز دے رہا ہے. وہ سارے الزامات جو ہے وہ قبول کرے گا. جو اس نے کیے وہ بھی قبول کرے گا اور جو نہیں کیے وہ بھی قبول کرے گا. اور پاکستان میں کے ادارے جو انویسٹیگیشن کا ہمارے یہاں طریقہ کار ہے وہ ہم سب لوگوں سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم سب لوگ ان چیزوں سے ایم کیو ایم والے تو خاص طور پہ گزر چکے ہیں اور اس سے گزر کے ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک اجمل پہاڑی کا بھارت سے تربیت حاصل کرنے کا الزام ہے تو جب ایک ریاستی پالیسی کے تحت پوری مہاجر قوم پر
تاریخ کا بدترین فوجی اور ریاستی آپریشن کیا جا رہا تھا اور مہاجروں کی نسل کشی کی جا رہی تھی، تو اس وقت ایم کیو ایم کے کارکنان اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے بیرون ملک جانے لگے۔ جسے اپنی جان بچانے کے لیے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور مغربی ممالک جانے کا موقع ملا، وہ وہاں چلا گیا۔ جس کے پاس پیسے تھے، جس کے ویزے لگے ہوئے تھے، جس کے پاس اتنی زیادہ حیثیت تھی، جو ویل آف لوگ تھے، وہ امریکہ، برطانیہ اور مغربی ممالک چلا گیا۔ اور جسے بھارت جانے کا موقع ملا، کیونکہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس وقت جو ہے وہ ویزے آسانی سے لگ جاتے تھے، لوگ ٹرینوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے چلے جاتے تھے، تو کم لوور مڈل کلاس کے لوگ 2000 5000 10,000 روپے جیب میں رکھ کر ہزاروں کی تعداد میں، اور چونکہ مہاجروں کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا تھا تو مہاجروں کے ریلیٹیو تھے وہاں پر، ان کے جان پہچان والے لوگ تھے، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد اسی انڈیا سے وہاں سے واپس آئے، وہاں پہ آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے سینکڑوں لوگ اس وقت جب ہمارے اوپر ریاستی اور آرمی آپریشن ہو رہا تھا 1992 میں، تو سینکڑوں لوگ چلے گئے انڈیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور جن کے پاس وہ بھی پیسے نہیں تھے تو وہ کوئی لاہور جا کر کسی نے جان بچائی، لاہور میں چھپ کر، پنجاب کے شہروں میں چھپ کر، کسی نے اندرون سندھ کے شہروں میں چھپ کر جان بچائی۔ لیکن کسی ملک میں پناہ لینے کے عمل کو بنیاد بنا کر اس پر بھارت سے تربیت کا الزام عائد کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ ماضی میں نیب کے رہنماؤں پر جب غداری کے الزامات عائد کیے گئے تو انہوں نے کن ممالک میں جا کر پناہ حاصل کی؟ جنرل ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن ہوا تو ان رہنماؤں نے مختلف ممالک میں جا کر پناہ حاصل کی، اور آج بلوچستان میں بلوچوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، تو کیا بلوچ نوجوان اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور نہیں ہوئے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام میں سے کیا پاکستان کے ان اداروں کو اور یہ تفتیشی اداروں کو اور میڈیا کو ایک اجمل پہاڑی کی جی آئی ٹی ملی ہے؟ اس 18 کروڑ پاکستانی عوام جہاں پر طرح طرح کے جرم ہو رہے ہیں، جہاں پر طرح طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پر طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، آج تک میڈیا پہ، آج تک ان اداروں نے یہ جو جن صاحب نے یہ دی ہے اور اس کے بعد میڈیا پہ جس طریقے سے اس کو اچھالا جا رہا ہے، کیا پاکستان کے 18 کروڑ، ہمارا یہ سوال ہے، کیا پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں میں سے صرف ایک اجمل پہاڑی کی جی آئی ٹی آپ کو میسر آئی ہے اور کسی کی جی آئی ٹی آپ کو نہیں ملی 18 کروڑ لوگوں میں؟ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں پر ملک دشمنی اور غداری کے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ کیا وہ تمام چیزیں کیا ایکسپوز ہوئی آج تک میڈیا پہ یا ہمارے اینکر حضرات نے کی؟ یہ ہمارا سوال ہے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو یہ کیریکٹر ایسوسینیشن کر رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، یہ انتہائی دردناک حقیقت ہے کہ مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں، رہنماؤں اور میڈیا کی جانب سے مہاجر قوم کو تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں دیوار سے لگانے کا مذموم عمل کیا جا رہا ہے۔ ہم ملک بھر کے محب وطن عوام سے سوال کرتے ہیں کہ 1964 میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو ووٹ دینے کی پاداش میں، اس کے جرم میں، کراچی کی گلیوں میں مہاجروں کا قتل عام کیا تھا، اردو بولنے والوں کا اس بات پر قتل عام کیا تھا نسلی بنیادوں پر کہ انہوں نے پاکستان بنانے والے قائد محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ
की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मुहाजिरों ने वोट दिया 1964 में, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट फील्ड मार्शल अयूब खान के अगेंस्ट अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल किया, तो कराची की गलियों को खून से नहला दिया गया। जो लोग ये बात करते हैं कि एमक्यूएम के बाद मुहाजिरों का ये कत्लेआम हो रहा है, मैं उनको तारीख में ले जाना चाहता हूं। फिर 1973 में जब लिसानी बिल के नाम पर मुहाजिरों का खून बहाया गया, क्या इस वक्त एमक्यूएम मौजूद थी? हम सुप्रीम कोर्ट बार की सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर से सवाल करते हैं कि वो कौम को बताएं कि 14 दिसंबर 1986 1986 जब एमक्यूएम सिर्फ दो सालों की थी, तो साना कस्बा अलीगढ़ के मौके पर मुहाजिरों की आबादियों पर मुसल्ला हमला करके सैकड़ों मुहाजिरों को खून और आग में नहला दिया गया और उनकी इमलाक को लूट लिया गया। क्या आसमा जहांगीर साहिबा ये जुर्रत रखती हैं कि वो इस वाक़े को आकर मीडिया पे खड़े होकर उसको बयान करें? इसलिए कि जहां पर भी वो बात करती है उनको लाइव कवरेज मिलती है। तो जरा 1986, 1964, 1973 और फिर मैं आगे बोल रहा हूं, इन डेट्स के वाकयात को भी आकर जरा तफ्तीश कर लें, तहकीक कर लें और जरा आकर कौम को इन वाकयात से भी आगाह करें। फिर सानिया 30 सितंबर 1988 में हैदराबाद की गलियों में बेगुनाह मुहाजिरों को खून से रंगीन करने और घर घर सफ़े मातम बिछाने वाले कौन थे? क्या कटी पहाड़ी से मुहाजिरों की आबादियों पर हमला की शुरुआत एमक्यूएम ने की थी? सानिया शेरशाह के बेगुनाह दुकानदारों के कातिल कौन हैं और इन्हें किसकी ईमा पर रिहा कराया गया? क्या ये सफाक कातिल इंसानियत की दुश्मनी, क्या ये सफाक कातिल इंसानियत के दुश्मन नहीं है? क्या रमजानुल मुबारक के महीने में बेगुनाह मुहाजिरों के वहशियाना कत्ले आम और इनकी गर्दनें काटने का अमल एमक्यूएम ने किया है? हम समझते हैं कि जो अनासिर एमक्यूएम पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं, इन्हें शर्म करनी चाहिए। यहां हमने महज चंद वाकयात का जिक्र किया है, वरना कत्ले आम के वाकयात और सानेहात तो इस कदर हैं कि एक क्या कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनकी तफसीलात बयान करना मुश्किल है। हम आखिर में तमाम सियासी व मजहबी जमातों, वुकला रहनुमाओं, तजिया निगारों, सहाफियों, एंकर पर्सन और कालम निगारों से कहते हैं कि अगर इन्हें वाकई मुल्क से मोहब्बत है तो खुदारा अपनी आंखों से नफरत और तासुब की ऐनक उतारकर हालात को देखें और बेजा इल्जाम तराशियों और बोहतान तराशियों से गुरेज करें और मुल्क में हकीकी जमहूरियत और गरीब और मुतवस्सित तबके से जन्म लेने वाली वाहिद जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपनी नफरत, तासुब और साजिशों की भेंट ना चढ़ाएं। हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि इस किस्म की साजिशों से एमक्यूएम को खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही हमें हक परस्ती की इस जद्दोजहद से बाज रखा जा सकता है। अगर मुतासिबाना सोच और अमल का सिलसिला बंद ना किया गया और एमक्यूएम और मुहाजिरों को दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रखा गया, तो इस अमल से पाकिस्तान और इसके अवाम के मफाद में हरगिज कुछ इजाफा नहीं होगा, बल्कि इनके मफादात को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान और उसके अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। हम आखिर में एमक्यूएम के तमाम कारकुनान और
صوبہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور قبائلی علاقوں سمیت ملک کے چپے چپے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ایم کیو ایم کے تمام ہمدردوں سے کہتے ہیں، کارکنان اور ہمدردوں سے کہتے ہیں کہ وہ ان سازشوں سے ہرگز مایوس نہ ہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ماضی میں بھی ایم کیو ایم کو ختم کرنے اور مظلوم عوام کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے بدزن کرنے کے لیے اس طرح کی گھناؤنی سازشیں کی گئی تھیں اور الزامات اور منفی پروپیگنڈوں کا طوفان کھڑا کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام انصاف کا ہے اور وقت نے ان تمام الزامات کو غلط اور جھوٹا ثابت کیا ہے اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم کو دنیا کے سامنے سرخرو کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین بھائی، ایم کیو ایم ایز اے پارٹی اور اس پارٹی کے فالوورز انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی سرخرو ہوں گے۔ جو لوگ آج یہ شرمناک عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح انہیں بھی اپنے ناپاک ارادوں میں جلد ناکامی اور عبرتناک شکست کا سامنا ہوگا۔ اور اپنی بات میں اس بات سے میں پہ ختم کرتا ہوں کہ خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، پاکستان اس طرح کی ایڈونچرزم کا اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کی سازش بند کرو، انہیں لاوارث سمجھنے کا خیال اپنے دلوں سے نکال دو، اور تم اگر سندھ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کیسے بیٹے ہو کہ تم کاروکاری کے الزام میں بیٹیوں کو، معصوم بچیوں کو دفن کرتے ہو، گلے کاٹتے ہو ان کے۔ تم جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کے تحت معصوم بچوں پہ کتے چھوڑتے ہو، تم معصوم عورتوں کو فیملیز کے ساتھ نجی جیلوں میں رکھتے ہو، تم غریب سندھی ہاریوں کے کھیتوں پہ، ان کی چھوٹی چھوٹی زمینوں پہ، ان کی بستیوں کے اوپر جب سیلاب آتا ہے تو اپنی جاگیریں بچانے کے لیے ان کی طرف پانی کا رخ موڑ دیتے ہو۔ تم 63 سالوں سے ہزاروں ارب روپے، ہزاروں ارب سندھ کے وزارت خزانہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو، یہ متحدہ قومی موومنٹ نہیں بول رہی ہے، ہزاروں ارب روپے سندھ کے دیہی علاقوں کی ترقی کے ناموں پر تم نے اپنے بینک بیلنس میں ڈال دیا، اپنے خزانوں میں جمع کرا لیے۔ سندھ کے لوگوں کی ترقی کے نام پر ہزاروں ارب روپے خرچ کر لیے۔ آج سندھ میں ایک یونین کاؤنسل ایسی نہیں ہے جس کو تم ماڈل کے طور پر پیش کر سکو پاکستان کے لوگوں کے سامنے کہ ہاں ایک ایسی یو سی ہے، یونین کاؤنسل ہے، جہاں پر پانی بھی ہے، سیوریج بھی ہے، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، اسپتال بھی ہے، روڈ بھی ہے، اور ترقی انسان وہاں پر ایک سیولائز زندگی گزار رہا ہے، سڑکیں بھی ہیں۔ تم دعویٰ کرتے ہو لوگوں کو مروا کر، مار کر اور مارنے کی ترغیب دے کر کوئی بہادر کہلائے گا، یا ہم جیسے حق پرست جنہوں نے لوگوں کو کی جانوں کو بچانے کے لیے لوگوں کو بلا رنگ، نسل، مذہب، ذات پات، زبان کی بنیاد کی تفریق کے بغیر الطاف حسین بھائی کی ویژن اور ان کے فلسفے کے مطابق ہر انسان کی خدمت کر کے، اس کے بچوں کی زندگی کو آسائش فراہم کر کے، اس کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر اس کی خدمت کر کے اس کی جان کو بچا کر کوئی بہادر کہلاتا ہے؟ لوگوں کی جان لینے والا بہادر نہیں کہلاتا، لوگوں کی جانوں کو بچانے والا، ان کے لیے زندگیاں فراہم کرنے والا بہادر کہلاتا ہے۔ کوئی بہادر نہیں ہو تم، تمہاری ببانگے دول یہ ڈرامے بازیوں سے بہادر نہیں ہو جائیں گے لوگ، یا تم بہادر نہیں ہو جاؤ گے۔
سندھ کے لوگ، سندھ کے معصوم لوگوں کو، سندھ کے ہمارے سندھی بھائیوں کو اب مزید ورغلایا، اب مزید دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تمہاری ڈرامے بازیاں سمجھ چکے ہیں سندھ کے لوگ، تمہارا اپنا رہنا وہاں پر، تمہارے اپنے حلقے میں رہنا مشکل ہو گیا تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں پر لوگ بہ رہے ہیں، تم اگر موجود ہوتے تو لوگ تمہارے ٹکڑے کرتے ہیں، وہاں پر بوٹیاں نوچتے کہ تم نے ان کے لیے کیا ہے، تو تم آ کر یہاں پر کراچی میں اپنی ببانگ دھول، تم اپنی جو ہے وہ بہادری دکھا رہے ہو یہاں پر بیٹھ کر، اور لوگوں کو لڑانے کی باتیں کر رہے ہو، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی ترغیب دے رہے ہو۔ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ لوگوں کو مروانا، لوگوں کے اس کے مروانے کی ترغیب دینا کوئی بہادری نہیں ہے۔ ہم پاکستان، اس کراچی کے بلوچوں کی ہم نے جتنی خدمت کی ہے، کوئی مائی کا لال جو 63 سالوں سے 100 دفعہ یہ دعوے کر چکا ہو اور درجنوں دفعہ حکومتوں میں رہ چکا ہو خدمت کرنے کا، آئے اپنے لیاری کے، گڈاب ٹاؤن کے، بن قاسم کے، ملیر کے گوٹوں کے لوگوں کے لیے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کو لے کر آئے۔ ایم کیو ایم ان علاقوں کے، لیاری کے، بابا آئلینڈ، بیٹ آئلینڈ، صالح آباد، شمس پیر، کماڑی، بن قاسم، گڈاب کے گوٹوں کے لیے، کے لوگوں کے لیے کیے جانے والے کام ایم کیو ایم لے کر آتی ہے، اور میڈیا کو بلاتی ہے، پاکستان کے لوگوں کے سامنے پنڈورا باکس کھولتی ہے، اور جو حکومت کے اور سندھ دھرتی کے دعوے دار ہیں اور درجنوں دفعہ حکومت میں رہے ہیں، وہ اپنے ان لوگوں کے لیے اپنے کام بتا دیں کہ انہوں نے کیا کام کیے، اور ایم کیو ایم اپنے کام لے کر آ کر بتاتی ہے کہ ایم کیو ایم نے ان کے لیے کیا کام کیے ہیں، جو کہ ہمارے ووٹر نہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن الطاف بھائی کی تربیت تھی، تعلیم تھی، دنیا اس بات کو دیکھ چکی ہے، وہ معصوم لوگ جانتے ہیں کہ جو آج ہمارا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں، ہم نے احسان نہیں کیا، ہم نے خدمت کی ہے انسانیت کی، آج وہ لوگ جانتے ہیں، آج ان کو، انہی لوگوں کو مہاجروں سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کر کر اب اپیل کرتا ہوں کہ اپنے درمیان موجود کالی بھیڑوں کو پہچانیں۔ اس شہر میں کوئی کسی سے نہیں لڑ سکتا، کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا، ایم کیو ایم کسی کو شہر سے بے دخل نہیں کرنا چاہتی، ایم کیو ایم کسی معصوم آدمی کو، کسی شخص کو اس شہر میں قتل نہیں کرنا چاہتی، نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ ارے ہم نے تو لوگوں کی سوچ سے زیادہ ان کی خدمت کی ہے، ان کے اسپتالوں میں دوائیں دی ہیں، ان کے علاقوں میں سڑکیں بچھائی ہیں، ٹرانسپورٹر آج جا کر پوچھو کہ ان کو اپنے ٹرانسپورٹ چلانے میں پہلے کیا دشواریاں پیش آتی تھیں اور آج کتنی آسائشیں ہیں ان کو۔ آج مزدوروں سے پوچھو جو کہ ہماری زبان نہیں بولتے کہ انہوں نے اس کراچی کے ترقیاتی کاموں سے کتنے اربوں روپے کمائے ہیں انہوں نے۔ آج ان ٹرک ڈرائیوروں سے پوچھو کہ جو ٹرک ڈرائیوری کرتے تھے اور آج ان کے پاس اپنی ذاتی ملکیت کی ٹرک کی فلیٹ ہے۔ ہمارے کیے گئے اخراجات سے ہم نے مل کر سب نے کام کیا اور انہوں نے کمائے شہر سے، ہم انہیں نہیں، ان کے ساتھ ان کو خراج بھی آنے دینا نہیں چاہتے۔ اور کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ پشتو سپیکنگ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، پشتون بھائی ہمارے ساتھ ایم کیو ایم میں، سندھی بھائی ہمارے ساتھ ایم کیو ایم میں، بلوچ ہمارے ساتھ آج ایم کیو ایم میں، گلگتی ہمارے ساتھ ایم کیو ایم میں، ہمارے ساتھ پنجابی ایم کیو ایم میں، ہمارے عہدیداران ہیں، ہمارے رابطہ کمیٹی کے ممبران ہیں، ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں، لوگ ایم این اے ایم پی ایس، سندھی پنجابی لوگ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس ہیں، سینیٹرز ہیں ہمارے۔ ہم کیسے کسی قوم، کسی زبان کے خلاف کوئی جارحیت کا منصوبہ یا پلان رکھ سکتے ہیں؟ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے، اور ہم نے پروف کیا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے تھے، نہیں ہم نے کیا۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو 2002 سے 2008 تک جب ہمارے پاس وزارت داخلہ تھی، جب ہمارے گورنر کے پاس زیادہ اختیارات تھے، ہمارے وزراء زیادہ بااختیار تھے، ہمارے پاس کراچی حیدرآباد کی نظامت تھی، پولیس ہمارے کہنے پر لگتی تھی کہیں پر اور ہٹائی جاتی تھی، ہم نے تو نہیں گینگ وار کے اپنے کسی گینگ وار کے لوگوں کو بھرتی کیا، ہم نے تو کسی بھی کرمنل کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا، ہم نے تو اتنی بڑی تعداد میں ان لمیٹڈ لائسنس اسلحہ ہمارے وزیر داخلہ نے نہیں جاری کیے۔ ہمارے وزیر داخلہ نے کھڑے ہو کر یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ اسلحہ تمہیں شادی میں کی تقریبات میں چلانے کے لیے، خوشی میں فائر کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، لوگوں کو مارنے کے لیے دیے گئے، لوگوں کو مارو اس سے۔ ہم نے تو کسی کی جھوٹی جے آئی ٹی
निकाल कर नहीं पेश की मीडिया में। हमने तो लोगों को जिंदगी दी है उस जमाने में, हमने तो इस कराची शहर को अमन दिया है, हमने तो इस मुल्क को की तरक्की में अपना रोल प्ले किया है, जबकि हमारे साथ तो ये जुल्म पहले भी हो चुके थे। तो पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की मीडिया के लोगों, और क्या मीडिया के लोगों के लिए इन लोगों ने कैसे कैसे नाजेबा इल्जामात लगाए, क्या मीडिया के लोगों को नहीं पता? क्या हमारे पास, हम भी ओहदों पे, हमारा भी गवर्नर है, हमारे भी लोग मिनिस्टर रहे, जिम्मेदारियों पर रहे, क्या हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है? क्या हमारे पास JITs नहीं है? क्या हमें लोगों के काले करतूतों का नहीं पता? तो भाई इन चक्करों में नहीं आओ, इन बातों से पाकिस्तान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। ना MQM खत्म होने वाली, ना MQM के कायद की इज्जत खत्म होने वाली है, खुदा ना खास्ता ना कम होने वाली है, ना मुहाजिरों को खत्म किया जा सकता है। ये नजरिया अब यहां से लेकर गिलगित तक, कराची से लेकर गिलगित तक फैल गया है। ये ख्वाब देखना छोड़ दो। हमारा नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा, मासूम लोगों का नुकसान होगा। तो बंद करो ये मुखालफत और ये बुज़दिलाना अमल और ये खुली दहशतगर्दी और तासुब। ये पाकिस्तान के लोग, ये जिम्मेदारान जो हैं, ये बंद कर दें। और मीडिया से और एंकर पर्सनल से बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि अपने आंखों पर से तासुब का चश्मा उतार कर सच को सच कहने की जुर्रत रखें। आप तमाम हज़रात का मैं राब्ता कमेटी की जानिब से, बहुत मुत्तहदा कौम की राब्ता कमेटी की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।